اچھا یہ بتائیں کہ یعنی جو بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، جیسے مہنگائی کے معاملات کی ابھی ہم نے بات کی کہ ٹیلی ویژن چینل کوئی بھی کھولیں تو اس میں مہنگائی کی بات 20 منٹ کے اندر میں نے یہ پچھلے دنوں غور کیا کہ نیکسٹ 20 منٹس میں آپ کو کسی بھی چینل پہ جب آپ کوئی نیوز چینل اوپن کرتے ہیں جی تو ود ان نیکسٹ 20 منٹس یہ بات بیچ میں آ جاتی ہے مہنگائی والی. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں صدق بھائی کہ یعنی اس بارے میں چیخو پکار ہو رہی ہے، واویلا آہو بکا ہو رہی ہے، اور یہ ایک انفرادی طور پر کسی ایک غریب انسان سے شروع ہو کر پورے پاکستان کی اکانومی پہ جب بات ہوتی ہے تو یہ رونا چلتا رہتا ہے، کیونکہ ایکچولی ہمارے ہاں جو ایک عام غریب آدمی کی اکانومی ہے جی اور پاکستان کی جو اکانومی میں ہے اس میں کافی مماثلتیں ہیں. اچھا یعنی قرضے پہ چلتی ہے. جو اکانومی بھی قرضے پہ چلتی ہے جس میں آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہے اور آپ اپنی مستقبل میں ہونے والی آمدنی کو حال میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کتنی دلچسپ صورتحال ہے. صدیوں سے انسان کو یہ چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ مستقبل میں کمائی جانے والی رقموں کو حال میں اگر خرچ کرے گا تو اس کی صورتحال بہتر کیسے ہوگی. بالکل صحیح ہے. اس پہ ایک دو سوال. ایک تو آپ نے یہ نقطہ یہاں کر دیا نا کہ بھائی ابھی جو کمایا نہیں اس کو تم اپنے اوپر خرچ رہے ہو تو ہمیشہ ڈیٹ میں رہو گے، ہمیشہ مقروض رہو گے. اچھا آپ نے کہا کہ پاکستان کی اکانومی اور ایک غریب آدمی کی اکانومی میں پاکستانی کی مماثلت ہے. کیا یہ جو مہنگائی کا اژدہا ہے اس نے امیر ترین جو ہیں ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لی؟ ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. ان کو اس بارے میں سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. جب آپ آمدنی ایک حد سے زیادہ اپنی بڑھا لیتے ہیں تو پھر وہ سیلف پرپیچویٹنگ بھی ہو جاتی ہے. یعنی آمدنی سے خود آمدنی آپ کی بڑھ رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ آپ آج کل کما رہے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے، لیکن جو کچھ آپ نے پہلے سرپلس کمایا ہوا ہے جو بینکوں میں ہے یا جو آپ نے پراپرٹی یا سونا یا کوئی چیز بھی وقتاً فوقتاً خریدی ہے تو اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں. جیسے پچھلے 2-2.5 سال میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں اور ان کے پاس 2.5-3 سال 2 سال یا 2.5 سال کی بات ہے، 2.5 سال کے اندر اندر سونے کی قیمت ڈبل ہو گئی. تو جن کے پاس تھا جو بھی تھا اور یہ تقریباً سب لوگوں کے سب کے پاس کچھ نہ کچھ، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس زیادہ. ہاں اچھا تو یہ جو بے شمار جب آمدنی خود اپنے آپ کو کمانے لگتی ہے ایک ایسی سٹیج پہ لوگ چلے جاتے ہیں جہاں ان کے پاس کافی سرپلس آمدنی ہوتی ہے اور آمدنی خود اپنے آپ کو بڑھانے لگتی ہے، سیلف سسٹینیبل ہو جاتی ہے. ہاں تو اس کے بعد کوئی بھی رفتار جو مہنگائی کی ہوتی ہے وہ ان کو متاثر نہیں کرتی، کیونکہ مہنگائی کا براہ راست تعلق اس بات سے بھی ہے کہ آپ کی سیونگز بھی اسی طرح تیزی سے بڑھیں گی. جتنی مہنگائی زیادہ ہوگی آپ کی سیونگز جو ہے، یعنی اگر مہنگائی ہوئی ہے پچھلے 2.5-3 سال میں بہت زیادہ تو اسی مہنگائی کی وجہ سے ہی کہیں آپ کو سونے کی قیمت ڈبل ہوئی ہے نا. اچھا یہ دیکھیے یہ پیراڈائم ہے یا یہ سوچ کا ایک زاویہ ہے. میں آپ کو دوسرا زاویہ پیش کرتا ہوں. کیونکہ مہنگائی ہوئی ہے اور لوگوں جس کی آمدنی دیکھیں پھر ہم بات کریں ضرورت کی. دیکھیں مہنگائی ہوتی ہی نہ تو سونے کی قیمت کیوں ڈبل ہوتی؟ اچھا آپ کو یہ تو آپ بہت ویلکم کرتے ہیں کہ جو سونا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اس کی قیمت بڑھتی رہے. بالکل ویلکم کرتے ہیں. جو بازار میں ملتا ہے نا وہ خریدتے ہوئے اس کی قیمت نہ بڑھے. ہاں جی یہ مارکیٹ پلیس میں بنیادی طور پر یہ جو ہے نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو. اچھا یہ جو سوچ ہے یہ ہمیں پیچھے رکھتی ہے. جب ہم نیگیٹو ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں مہنگائی کے بارے میں، ہم کڑتے ہیں، سڑتے ہیں، کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. دیکھیے اب سارے چینلز جو ہیں وہ انہوں نے ایک فریضہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے کہ لوگوں کو ہر وقت یہ احساس دلاتے رہنا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یہ کوئی ظلم ہے تم پر. ہاں جی. اور ظلم کرنے والی طاقت حکومت ہے جی. یا امیر لوگ ہیں.
تو ان کے اندر اتنے ٹاکسنز پیدا ہو جاتے ہیں لوگوں کے کہ ان کے ذہن میں سوائے ریونج کے اور رنج کے کوئی اور چیز آتی نہیں، اور وہ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے مثبت سوچ ہی نہیں سکتے. صرف FM 100 ہے جس پہ ہم پورے جنوری کو اس طرح منا رہے ہیں کہ لوگوں کو اس کا حل بتائیں کہ اپنی آمدنی کو کیسے بڑھانا ہے، اپنی زندگی کو آسان آگے چل کے کیسے کرنا ہے، اپنی انرجی کو کنسٹرکٹیولی کیسے استعمال کرنا ہے. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خامخوائی ایک معاشرے میں پھیلا دی جاتی ہیں. مثلا معاشرے میں کرپشن کی وجہ سے لوگوں کے مالی حالات خراب ہیں. میں کرپشن کو بہت ہی برا سمجھتا ہوں، میں کوئی ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن کرپشن جو ہے ہمارے ہاں کسی فرد یا گروہ کو متاثر نہیں کرتی، کیونکہ یہ سب کرے، یہ سب کے ساتھ سانجھی، یہ سانجھی ہے. نچلی ترین سطح سے اوپر تک کی سطح پہ یہ ایک کامنالٹی ہے. یہ ایک فیکٹر ایسا ہے کہ جو سب کے لیے ایک ایسا ہے. دیکھیں نا، جیسے ایک فیلڈ ہے جس پہ ایک کرکٹ ہے، کوئی اچھی گراؤنڈ ہے، کوئی بری گراؤنڈ ہے. ایک گلی محلے میں لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں جس میں بہت ہی کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ پراپر پچ نہیں ہوتی، لیکن سب کے لیے ہے نا، سب کے لیے ہے نا. بھائی سفارش ہے، بھائی سب کے لیے ہے نا. کوئی پسماندگی ہے، ذہنی سوچ میں کمی ہے، سب کے لیے ہے نا. جب ایک چیز جو ہے، یہی سیم آکسیجن ہے جس میں سب سانس لے رہے ہیں، یہی سیم کرپشن ہے جس میں سب زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ کسی فرد کی جو آمدنی ہے اس کو متاثر نہیں کرتی. دیکھیں ایک ریڑھی والا ہے، وہ پھل تولتے ہوئے وہی کچھ کرے گا جو کہ ایک بڑا افسر ہے گریڈ 20 کا، وہ کرپشن کرے گا، ذرا اس کا پیمانہ تھوڑا بڑا ہوگا، حصہ بقدرے جسہ اپنی بساط. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نچلا طبقہ جو ہے وہ کرپشن سے پاک ہے، وہ ایمانداری سے کام کرتا ہے، تو اس سے بڑا جھوٹ اور ہو نہیں سکتا. یعنی غربت یا کم آمدنی کا مطلب آنیسٹی نہیں ہے، اس سے الٹ ہے. کیونکہ جو لوگ مالی طور پر کافی زیادہ آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس کرپشن کی ایک وجہ ہے، یعنی وہ کرپشن کرتے ہیں شوقیہ، اپنی ذہانت کے اظہار کے لیے. ٹھیک ہے، وہ اپنی ذہانت کے بل بوتے پہ کرپشن کرتے ہیں. اور جن کو مالی مشکلات بہت زیادہ ہیں، ضرورت، وہ دو وجہ سے کرتے ہیں. ایک تو انہیں بھی اپنی ذہانت کا اظہار کرنا ہے، دوسرا ان کو ان کی غربت، ان کی ضرورتیں پریس کر رہی، مجبور کر رہی ہوتی ہیں، جسٹیفیکیشن دے رہی ہوتی ہیں، اندر ہی اندر کہیں اطمینان دلا رہی ہوتی ہے، یس یو مسٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے کاکا کر لے وہ والی وہی. تو بات جو یہ ہے کہ جو کرپشن ہے، مطلب میں یہاں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اور سچی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے ووٹ بھی نہیں لینے. میں پاپولر بات کرنے کی بجائے ان پاپولر بات بھی کرنا چاہوں گا، کیونکہ میرے پروگرام کا مقصد جو میں آپ کے ساتھ مل کے کرتا ہوں ہر اتوار کی صبح نیند چھوڑ کے، تو وہ میرا مقصد تو ایک فلاحی کام ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. میری اپنی کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے کہ میں ہر ایک کو خوشحال اور مالدار دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ایسی میری تمنا جب ہے تو مجھے اس کے لیے کوئی قدم بھی اٹھانا ہوتا ہے. تو میں ریسرچ سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں، دنیا میں بے شمار طریقوں سے لوگ، معاشرے اور ملک جو ہیں امیر ہوتے ہیں، بے شمار طریقوں سے ہوتے ہیں. کچھ میں ان کی کوششوں کا دخل ہوتا ہے، کچھ میں کوششوں کے بغیر کوئی ایسے حالات سازگار ہو جاتے ہیں جس سے کہ ان کے مالی حالات بہتر ہو جاتے ہیں. یہ جو دو قسم کی کوششیں ہیں، جس میں کسی نے اپنی کوششوں سے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور کسی اور نے سازگار چاروں طرف جب حالات بدل جاتے ہیں تو بہتر ہونا ہوتا ہے. تو اس میں ایک پیسو طریقہ ہے، ایک ایکٹیو طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو ایکٹیو طریقہ ہے میں وہ سجیسٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ اختیار دیا ہے. لہذا سب سے پہلی بات جو دولت کے حصول کے لیے اب آج میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے، ایک نظریاتی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جو سوچتے ہیں کہ دولت کا تعلق قسمت سے ہے، یہ متعین ہے، یہ درست نظریہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بااختیار بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کا اختیار کتنا ہے یہ ایکسپلور کرنا انسان کا ہی کام ہے. یہ بہت کلیئرلی پتہ نہیں ہے کہ کتنا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے اور کہاں جا کے ہماری لائن کھنچ جاتی ہے اور آگے بے اختیاری کا سفر ہوتا ہے. یہ ہمیں ہر ایک کو
زندگی میں جو کرنا ہوتا ہے وہ اسی لائن کا پتہ چلانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لائن ہر ایک کی تھوڑی آگے پیچھے مختلف ہوتی ہے. جو اپنی طرف سے آپ چلنا شروع کرتے ہیں اپنے اختیار کی منزل کی طرف، تو کہاں جا کے آپ کے پر جلنے لگتے ہیں اور آپ کا اختیار جواب دینے لگتا ہے. یہ آپ کو وہاں ایک لائن کھینچی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ نے صرف وہیں تک کا سفر کرنا ہوتا ہے جہاں تک آپ کا اختیار ہے. اور اختیار کے آگے جب لائن کھینچی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کے بعد آپ قسمت پہ، خدا پہ، مدر نیچر پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہاں جو بین الاقوامی یونیورسل فورسز ہیں وہ آپ کی مدد کو آئیں گی. خوشگمانی آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہوں گی، آپ کو یعنی ٹیل ونڈ ملے گی، آپ کو اڑان کے لیے کچھ مدد اس کائنات کے اصولوں سے بھی ملے گی، اس کائنات کے سبھاؤ سے بھی ملے گی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نظریے سے نکلنا کہ یہ کوئی قسمت میں ہوتی ہے جو ملنی ہی ہوتی ہے اور اس میں ہماری عملی کوششوں کا کوئی دخل نہیں، یہ انتہائی غلط نظریہ ہے. قسمت بذات خود آ کے کچھ ایسا نہیں کرے گی. جب ہم ہیلے کے ساتھ وسیلہ ہے، ہم کچھ کریں گے. اور جو بات آپ نے حتمی کہی ہے کہ پہلے تو یہ تلاش کریں کہ آپ خود اپنے بلبوتے پہ کہاں تک جا سکتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے جہاں پر جلنے لگے، جہاں آپ کو لگے کہ یہ میری حد ہے، وہاں پہ مزید اپنا سوچ جو ہے اس کو پازیٹو رکھتے ہوئے پھر دعا بھی کریں، پھر دائیں بائیں بھی دیکھیں تو آپ کو مدد فراہم ہوگی. اور یہ جو قدرت ہے یا جو خدائی ہے خدا کی، وہ آپ کے خلاف نہیں چلے گی. یہ سوچ لے کے چلیں. ہمیں تو یہی سوچ لے کے اگر ہم دنیا میں اس سوچ کو لے کر چل پھر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے خلاف ہے، تو پھر تو گڑھا کھود کے کود جانا چاہیے. پھر تو کچھ بھی نہیں. ہمیں اسی خوشگمانی کے ساتھ، اور اللہ سے خوشگمانی تو بہت اچھی بات ہے، وہ تو بہت پاورفل ہے، تو سب کچھ ہمیں دے سکتا ہے پلک جھپکتے میں، اور وہ اس کی طاقت بے پناہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کبھی کبھی ہمیں ہماری بغیر کسی محنت کے ہی بہت فارچون مل جاتی ہے. اور ایسا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ طاقت کی وجہ سے ہے کہ وہ کسی اصول کا پابند نہیں ہے، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے. اصولوں اور قوانین کے پابند ہم ہیں، ہم تابع ہیں. اچھا، ایک بات اور بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بگر ڈیزائن میں جس کو ہم ادراک نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں پائے، وہ ہمیں کچھ مل گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنی پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں، اس میں ایک برانڈ نیو ریزن میں بتانا چاہوں گا کہ کیوں ہم میں سے ہر ایک کو کمانے کے اوپر بے پناہ توجہ دینی چاہیے. بتائیے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے، صلاۃ، جی ہے نا، صلاۃ، جی، وہیں زکوٰۃ کا ذکر کیا. صلاۃ، زکوٰۃ دونوں بظاہر کافی مختلف چیزیں ہیں، بالکل ایک دوسرے سے ہٹ کے اگر چیزیں ہیں، اگر آپ غور کریں تو، لیکن دونوں میں حکمیہ ہے بات. حکم کی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. تو زکوٰۃ دینے کے لیے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم پھر نفل بھی پڑھتے ہیں، پھر ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں. تو اس لائن میں ہم کتنا زور سے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ اتنا اہم حکم ہے کہ بہت دفعہ، کئی دفعہ، بے شمار دفعہ قرآن پاک میں نماز کے اوپر زور ہے. اور جہاں نماز کے اوپر زور ہے وہیں زکوٰۃ کے اوپر زور ہے. تو دو باتیں اس میں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کا تعلق کمانے سے ہے، نمبر 1. پھر زکوٰۃ دینے کا تعلق سرپلس سے ہے، رائٹ. پھر زکوٰۃ دینے کا تعلق اس سرپلس سے ہے جو 1 سال تک آپ کے پاس رہتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک، بالکل. تو اس پوزیشن میں آنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ زکوٰۃ دو. ہاں، چاروں نچار، when you do your best, not the worst, when you do your best اور آپ نہیں کما پاتے کسی وجہ سے، which is highly unlikely. جب آپ نہیں کما پاتے تو پھر نیچرلی جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، آپ اسے سرپلس ہی نہیں ہے، آپ اسے سال تک رکھ ہی نہیں پا رہے، تو پھر زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے بائی ڈیفالٹ. یہ کوئی بہت اپریشیبل بات نہیں ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں کوئی کوشش ہی نہ کریں. یہ تو مجبوری کا سودا ہے. اچھا،
اب ایمفیسس اس بات پہ بہت چاہیے کیونکہ یہ کوئی کسی ریموٹ کارنر کی بات نہیں ہے. اسلام کے جو پلرز ہیں، جو اراکین ہیں، ان میں سے 5 جی جس پہ کوئی اختلاف رائے نہیں. سیدھی سیدھی بات، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ دو، سیدھا سیدھا. اور ہر جگہ کوئی اتنی تسلی بھی ساتھ نہیں دی گئی کہ اگر پیسے نہیں ہے تو پھر رہنے دو. نہیں بس کہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر نہیں کر سکتا ایک بندے کے بعد نہیں ہوا، لیکن اگر ایک بندہ ایفرٹ نہیں کرتا اس ڈائریکشن میں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لیکنگ جو پھر وہ اسلام کا پیروکار ہے تو اسلام کو پورا فالو نہیں کر رہا. صرف اسلام میں ہی یہ بات ہے، ٹیکس کی بات. زکوٰۃ ایکچولی ٹیکس ہے، جو مطلب ایک بندے کی آمدنی کے بارے میں یاد دہانی بھی ہے، اور ایک ٹیکسیشن کا نظام جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے فلاحی مملکت کے لیے. دنیا کی کسی بھی مملکت میں اب آپ دیکھ لیجئے کہ انکم ٹیکس کا نظام تو ہے، بہت ہیوی ٹیکسز ہیں، یہ تو بہت کم ہے. ریسنٹلی پچھلی 1-1.5 صدی میں ہی یہ سارا نظام سامنے آیا نا، لیکن اسلام میں یہ نظام تو 1400 سال سے ہے. دیکھیے اس پہ ایمفیسس کوئی نہیں کرتا. نماز کے بارے میں بات بہت زیادہ ہوتی ہے. انسان جب بات کرتا ہے نماز کے بارے میں تو زکوٰۃ کے بارے میں ساتھ بات نہیں کرتا کوئی بھی، وہ نماز کے بارے میں بات کرتا ہے. پر اللہ تعالیٰ جب بات کرتا ہے نماز زکوٰۃ کے بارے میں ہم صرف بات تب کرتے ہیں جب رمضان آتا ہے. اور یہی وہ بیلنس ہے یہی وہ اعتدال ہے جو اللہ تعالیٰ قائم کرنا چاہتا ہے ان دو باتوں کو اکٹھے فرما کر، کہ یعنی نماز کی خالی بات اگر اللہ تعالیٰ کرتا اور ہر دفعہ ساتھ زکوٰۃ کی بات نہ کرتا تو پھر انسان کی توجہ نماز کی طرف ہوتی تو جسٹیفائڈ تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہر دفعہ ساتھ یاد دہانی کے لیے ریپیٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے پروگرام کرنے کے لیے ہمیں بار بار کہتا ہے، کوئی چیز جتنی دفعہ کہتا ہے اتنی دفعہ اس کے اوپر ایمفیسس آ جاتا ہے، قدر و منزلت. تو مجھے بتائیے کہ جب زکوٰۃ کے لیے اتنا ایمفیسس ہے تو زکوٰۃ کمائیں گے نہیں تو پھر دیں گے کہاں سے؟ تو کمانے کے اوپر، مالی طور پر خوشحال ہونے کے اوپر اس سے زیادہ اور ایمفیسس آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اب آپ کے لیے یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جو لوگ نماز کی تلقین کرتے ہیں جی، وہ زکوٰۃ کی تلقین یا زکوٰۃ کے پس پردہ جو فلسفی ہے، جو پیراڈائم ہے، وہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ کے غور کرنے کے لیے. لیکن اتنا کافی ہے کہ اگر ہم کمانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو یہ ایک مذہبی فریضہ بھی ہے. بالکل صحیح. یہ ہماری روزمرہ ضروریات کے علاوہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے، جو کہ انکم ٹیکس ہے ایک طرح سے اسلامی ریاست کا، تو اس بارے میں ایک یہ برانڈ نیو ریزن بھی ہے کہ بھائی کمانے کے بارے میں اگر آپ سوچ رکھتے ہیں تو ڈونٹ بی اپولوجیٹک. چاہے آپ کو کوئی کہے جی آپ مٹیریلسٹک ہیں، لوگوں کو شوق ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے کا، اور پھر سڑنا کڑنا اور پھر یہ ساری باتیں کرنا، پھر ایکویلٹی کی باتیں کرنا، ہاتھ پاؤں نہیں ہلانا، اور پھر کہنا کہ دنیا میں ہر چیز برابر مساوی تقسیم کر دی جائے.